اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب جو ایک گولڈ اور سلور میڈل، 2 گولڈ اور 1 سلور میڈل آیا ہے پاکستان کے لیے، نوجوان جو ہمارے لے کے آئے ہیں آئی ٹی اور سائنس کے شعبے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کھلاڑی تھے. علی ہمارے ساتھ موجود تھے جو پارٹیسپینٹ ہیں. علی آپ سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. دوسرا آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ممالک اس چیمپئن شپ میں آپ کے ساتھ مد مقابل تھے اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ وکٹری حاصل کر کے؟ اچھا تو دیکھیں یہ ایشین سائنس کیمپ تھا تو اس میں مینلی ایشین کنٹریز تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ باہر سے بھی ہمارے پاس کافی ممالک تھے ہمارے ساتھ مقابلے میں. اگر بتائیں کہ ایسے بولے کہ ہم سخت مقابلہ جن کے تھا، اسرائیل تھا، آسٹریلیا تھا، رشیا تھا، ٹھیک ہے، سنگاپور تھا، انڈیا تھا. انڈیا کے کافی اسٹوڈنٹس آئے تھے اور ہم پاکستان سے 8 اسٹوڈنٹس گئے تھے. اور ایسا ہوا تھا کہ ایونٹ 6 دن کا ایونٹ تھا. اس کے آخر میں انہوں نے ایک مقابلہ رکھا تھا، پوسٹر کمپٹیشن، پوسٹر پریزنٹیشن کمپٹیشن، جس میں کوئی نیا آئیڈیا پیش کرنا تھا اور ہینڈ میڈ پوسٹر بنانا تھا اور پھر اسے ڈیفینڈ کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کامیابی میں خود اور اپنی جو میرے 5 بندوں کی ٹیم تھی جنہوں نے یہ گولڈ میڈل حاصل کرنے میں مدد دی ہے، میں ان کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا. اور بہت اچھا لگا. اب ہم پہلی دفعہ میں باہر گیا تھا پاکستان سے اور اتنا بڑا اعزاز پاکستان کے نام لانا یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی. تو علی آپ بتائیے گا، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر آپ کا پروجیکٹ بھی اس سے پہلے جو سلیکشن ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹف تھی وہ سلیکشن میں، جس طریقے سے ٹیسٹ ہوئے اور پھر انٹرویوز ہوئے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ کتنا ہیلپ فل آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوا؟ ظاہر میرٹ پر پھر لوگ آئے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. دیکھیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے بڑے پروفیشنل طریقے سے سلیکشن کی تھی. پہلے ٹیسٹ ہوا تھا تھرو آؤٹ دا کنٹری اور اس میں جو ایلیجیبل تھے وہ سب اپلائی کر سکتے تھے اور پھر سب نے ٹیسٹ دیا اور اس سے پھر ٹاپ 24 اسکوررز جو ہیں تو وہ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے اور پھر اس انٹرویو اسلام آباد میں انٹرویو ہوا. پھر اس انٹرویو کے ریزلٹس میں 8 بندے جو ہیں تو وہ شارٹ لسٹ ہوئے اور پھر یہ کتنے شفاف طریقے سے ہوا تھا اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ہمارے فائنل پروجیکٹ پریزنٹیشن تھی، اس کا ریزلٹ آیا اور پاکستان نے 1 گولڈ 2 گولڈ 1 سلور اور 1 آنرری مینشن حاصل کیا. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ 8 بندے آئے تھے، ان میں 4 کی پوزیشنز آ گئی. تو اب اندازہ ہو جاتا کہ کتنے میرٹ پہ سلیکشن ہوئی تھی. ذرا اپنے پروجیکٹ کو تھوڑا ایلیبریٹ بھی کیجیے گا. کیا پروجیکٹ تھا آپ کا؟ کیا اس کے کی پوائنٹس تھے؟ عوام کو ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. اچھا تو دیکھیں ہمارے جو تھیم تھا وہ تھا انوویشن ان ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے. تو ہم نے کوئی نئی چیز بنانی تھی جو کہ کسی بڑے مسئلے کو حل کرے. تو ایسا تھا کہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن جیسے شروع کی ویسے ہی میں یہاں بھی بات شروع کرتا ہوں کہ آخری دفعہ آپ نے کب 8 گھنٹے نیند پوری لی تھی، ٹھیک ہے. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس اور سائنٹسٹ ہی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یاد بھی نہیں کہ کب، ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی اس فاسٹ گروئنگ پیس میں جو ہے 8 گھنٹے کی نیند لینا، 10 گھنٹے کی نیند لینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے ہمارا ہی مسئلہ ڈسکس کر لیا. جی. اور دوسری طرف جو ہے دوسری طرف جو نیند کی ضرورت ہے، نیند کی کمی سے جو بیماریاں آ رہی ہیں یا نیند کی ادویات، نشیلی ادویات پہ جو ڈیپینڈنسی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری تھا. تو پھر ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کا نام تھا سپر الٹرا ڈیلکس سلیپنگ پاڈ، ٹھیک ہے. ہم نے ایک سلیپنگ پاڈ بنایا جو کہ آپ کو کم ٹائم میں، ہمارا ٹائٹل تھا سلیپ فور 10 hours in 2، ٹھیک ہے، یعنی 10 گھنٹے کی نیند 2 گھنٹوں میں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو نیند کی وہ کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے ایسی کوالٹی کی بنا دی جائے کہ آپ کم ٹائم میں ایسی نیند کریں جو کہ نارمل نیند، یعنی آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں 2 گھنٹے کے لیے. جی ہاں جی. تو ہم نے اس کا کوئی پروٹوٹائپ بنایا آپ نے؟ سوری، اس کا کوئی پروٹوٹائپ بنایا آپ نے؟ نہیں پروٹوٹائپ نہیں تھا. ایسا تھا ہمیں 3 دن دیے گئے تھے، 2 گھنٹے ہمیں ڈیلی دیے جاتے تھے. تو اس میں ہم نے آئیڈیا پریزنٹ کرنا تھا. پھر پروٹوٹائپ اور یہ سب کچھ بنانے کے لیے آپ کو پیٹنٹ لینا پڑتا ہے اور اسپانسر چاہیے ہوتا ہے. اچھا، تو اس کی ظاہر ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور خاص طور پہ آپ نے کہا بالکل بڑا یونیک آئیڈیا ہے یہ. لیکن اور اس کے آپ کے مقابلے میں کون لوگ تھے؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کمپٹیشن کیسا تھا؟ ان کے کیا پروجیکٹس تھے؟ کمپٹیشن کافی
سخت کمپٹیشن تھا، اور ایک تو انہوں نے ایسا تھا کہ لائک تھیمز تھے، ٹھیک ہے، تو تھیمز کے درمیان کمپٹیشن تھا، انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کا مقابلہ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی تھا. اس میں کافی بڑے زبردست قسم کے ٹیکنیکس یوز کی گئی تھیں. انڈیا کے جو اسٹوڈنٹس تھے، انڈیا کے تھے، جاپان کے تھے، کوریا کے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے، ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس کافی لرن تھے، اور ان کے جو پروجیکٹس تھے وہ بھی کافی اچھے تھے. لیکن پھر جو وہ کمپٹیشن کا رزلٹ تھا تو وہ ایسا تھا کہ اس میں آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا ٹیم ورک، آپ کی پاپولیرٹی، اور آپ کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، ان سب چیزوں نے کمپاؤنڈ ہو کے جو ہے تو ایک رزلٹ دینا تھا. تو اس کمپاؤنڈ رزلٹ میں ہم کافی اچھے نکل گئے. لیکن باقی جو میرے کافی دوست تھے جنہوں نے اچھے ان کے بھی کافی زبردست پریزنٹیشنز تھیں، لیکن اگر وہ ایکسپلین کرنا چاہوں تو ایکسپلین نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ وہ ایکسپلین کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تھینک یو سو مچ علی، بہت شکریہ اینڈ کانگریچولیشن ٹو یو ونس اگین. زبردست بھائی، آج کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ان کا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ تھا، اور ہوپ فلی آئندہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے اس کا پروٹوٹائپ بھی آ جائے، اور پھر لوگ اس پہ ٹیسٹ بھی کریں اور دیکھیں جی کیسا یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے.